سوشل میڈیا سٹار کے قتل کی وجہ نام نہاد غیرت تھی یا کچھ اور؟ سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کے قتل نے پاکستان میں لوگوں کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کیا اور یہ واقعہ دنیا بھر کی شہ سرخیوں میں رہا۔ اس قتل کے پس پردہ محرکات میں پاکستان میں رائج وہ طرز زندگی ہے جو قندیل جیسی لڑکیوں کو آزادی سے جینے نہیں دیتی۔ صحافی صنم مہر کئی برس سے قندیل کی کہانی پر کام کر رہی ہیں۔ اکتوبر 2019 میں پاکستان میں ایک مشہور قتل کیس 3 سال بعد اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ ملک کی پہلی سوشل میڈیا سیلیبریٹی 26 سالہ قندیل بلوچ کو ان کے بھائی نے جولائی 2016 میں قتل کیا تھا۔ یہ ایک نام نہاد غیرت پر کیا جانے والا قتل تھا۔ بھائی نے سوچا کہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کی جانے والی ویڈیوز اور تصاویر خاندان کی بدنامی کا باعث ہیں۔ جب والدین سو رہے تھے تو اپنے گھر میں موجود بہن کا گلا گھونٹ کر مارنے کے بعد وسیم اپنے آبائی علاقے شاہ صدردین چلے گئے جو وہاں سے 2 گھنٹوں کی مسافت پر تھا اور انہوں نے وہاں جا کر چھپنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ بہت سی اطلاعات کے مطابق انہیں اگلے دن اپنے گاؤں مکینوں نے موٹر سائیکل پر بازار سے گزرتے دیکھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ قتل سے کچھ دن پہلے ایک اخبار میں قندیل کے پاسپورٹ کی تصویر چھپی تھی جس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ قندیل کا اصل نام فوزیہ عظیم ہے۔ قندیل کے فالوورز کو تب پتہ چلا کہ وہ پنجاب کے گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہنے والی ہیں اور جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ امیر زمیندار کی بیٹی ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ اکتوبر 2016 میں قتل کے اس واقعے کی رپورٹ کرنے کے لیے جب میں شاہ صدردین گئی تو گاؤں کے لوگوں نے مجھے کہا کہ انہوں نے جب قندیل کی شناخت کی خبر دیکھی تو انہیں بہت نفرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے وسیم سے کہا کہ تمہاری بہن نکر میں گانے گا رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہے اور تم اس کے کمائے ہوئے پیسے پر ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہو، تم میں غیرت نہیں ہے۔ جب قتل کے 1 روز بعد وسیم کو گرفتار کیا گیا اور پریس کانفرنس میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی بہن کو کیوں قتل کیا، انہوں نے صاف جواب دیا کہ قتل کی وجہ اس کا طریقہ کار تھا جس طرح وہ فیس بک پر آ رہی تھی۔ اس کیس کی تحقیق کرنے والی عطیہ جعفری کہتی ہیں کہ وسیم نے اعتراف کیا تھا کہ اس نے ہماری زندگی مشکل بنا دی تھی اور میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ بعد ازاں وسیم کو 25 سال قید کی سزا ملی لیکن دیگر ملزمان بشمول مفتی کبھی کو بری کر دیا گیا۔ جون 2016 میں قندیل نے مفتی کبھی پر الزام لگایا تھا کہ ہوٹل میں ملاقات کے دوران مفتی کبھی کا رویہ ان کے ساتھ نامناسب تھا۔ پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے حکومت سے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں فون کالز اور میسیجز پر دھمکیاں مل رہی ہیں۔ انہوں نے ایک مذہبی عالم کو بے نقاب کیا جو ان کے دعوے کے مطابق منافق تھے اور اسلام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ جب قندیل کے قتل کی خبر آئی تو ایک ٹی وی چینل نے مفتی کبھی سے ان کا رد عمل لیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مستقبل میں اب جب کسی مذہبی عالم کی تذلیل کریں گے تو اس عورت کی قسمت کو یاد رکھیں گے۔ اس مقدمے کے بری ہونے کے بعد جب مفتی کبھی جیل سے باہر نکلے تو ان لوگوں کی جانب سے جو یہ سمجھتے تھے کہ ان پر فرد جرم بھی عائد کیا جانا ایک بہت بڑا قدم تھا نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی۔ لیکن سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے عدالتی فیصلے پر اپنی مایوسی کا اظہار کیا تھا۔ صحافی مبشر زیدی نے ٹویٹ کی تھی، اب ثابت ہو گیا ہے کہ مولوی ہمیشہ سزا سے بچ جائے گا چاہے جرم کچھ بھی ہو۔ صحافی امبر رحیم شمسی نے لکھا، سبق یہ ہے کہ طاقتور اور بااثر لوگ کبھی بھی ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جاتے۔ جب میں سن 2016 میں مفتی کبھی سے ملی وہ اس وقت مشکل میں تھے۔ ان کی جماعت تحریک انصاف نے ان کے لیے سرد مہری کا رویہ اپنا رکھا تھا۔ انہیں مذہبی کمیٹی سے بھی الگ کر دیا گیا تھا اور انہیں پریس میں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ کیا ایک عورت کا ایک لفظ مرد کی عزت اور مرتبے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ اس پر میں 3 سال پہلے ان سے ملاقات پر حیران تھی لیکن اس کا جواب مجھے 2017 کے روز ملا جو تھا نہیں۔ مفتی کبھی نے کہا کہ انہیں میرے خلاف ایک بھی گواہ نہیں ملا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قندیل کا انداز لوگوں کو چبھتا تھا اور بلا شبہ بہت سے لوگ جو آج ان کو یاد کرتے ہیں ان کے اسی انداز سے متاثر تھے۔ سن 2016 میں ملتان کی 25 سالہ صحافی فاطمہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر قندیل کو فالو کرنا شروع کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے سوئمنگ پول میں ان کی ویڈیوز دیکھی جہاں مرد بھی موجود تھے۔ یہ ان کا ان لوگوں کو جواب تھا جو کہتے تھے کہ وہ ناشائستگی کا مظاہرہ کرتی تھیں، وہ باغی تھیں۔ پاکستان جیسے قدامت پرست معاشرے میں قندیل کی تصاویر اور ویڈیوز نامناسب تھیں۔ جیسے ہی ان کی شہرت بڑھی ان کی پوسٹس پر لمحوں میں نفرت انگیز کمنٹس آنے شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ فیس بک پر کسی نے لکھا، اگر میں نے اس عورت کو اکیلا دیکھ لیا تو میں اسے اسی جگہ قتل کر دوں گا اور اس کے حرام جسم کو چھپا دوں گا۔ انہوں نے ان پر تنقید کرنے والوں کو بھی الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھیں جیسے وہ کر رہی تھیں؟ کیسی عورت تھیں جس سے شرم محسوس نہیں ہوتی تھی؟ شاہ صدردین میں میری ملاقات ایک ایسے شخص سے بھی ہوئی جو قندیل سے ہمدردی رکھتا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب میں قندیل کے بارے میں لکھوں تو مجھے اسے غیرت کے نام پر قتل نہیں کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ عورت غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوئی، وہ لوگوں کی رائے کی وجہ سے قتل ہوئی۔ جب وسیم نے قتل کیا وہ دراصل اس رائے کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قندیل کے قتل کی خبر کے بعد ایک عورت نے ٹویٹ کیا، قندیل بلوچ
बलोच पाकिस्तान के लिए बदनामी थी, वो जहन्नम में सजा पाएगी। उसके भाई ने ठीक किया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कंदील के कत्ल के बाद तकरीबन 1100 खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। उनके बारे में ये कहा गया कि वो अपनी हदूद से तजावुज कर रही थी, उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की थी या शौहर से झगड़ा था। और उन वाकयात में ऐसा भी था कि कुछ खवातीन के ऐसा करने पर किसी को महज शक था, जिसकी वजह से उनकी जान ले ली गई। अगर उनकी कहानी अखबार में छपती भी थी तो वो अंदर के किसी सफ़े पर किसी छोटे से पैराग्राफ में, लेकिन लाखों ने कंदील की सरकशी देखी थी। उनके नाकदीन के मुताबिक उनका अंदाज इंतहाई बुरा था और इससे बुरा ये कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। मजहबी सियासी जमात जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, इस किस्म की औरतों की वजह से हमारी सोसाइटी में बेशर्मी और फहाशी फैलती है। शाह सदरुद्दीन में अब सुकून है। वो कहते हैं कि जब किसी की गैरत खो जाती है तो उसे किसी भी वक्त वापस हासिल कर सकता है। कंदील के वालिदैन ने मुझे बताया कि उसने अपने भाई से वादा किया था कि उसे बहुत थोड़ा वक्त दरकार है इस काम को छोड़ने के लिए जो वो कर रही हैं। अगर वसीम ने उसे मौका दिया होता तो क्या वो उनकी गैरत वापस लौटाने के लिए तारीफ पा सकती। मुआशरती इक़दार से रूगर्दानी करने वालों को सख्त सजा देने की वजह से गैरत के नाम पर जराइम मुआशरे में मजबूती पकड़ते जा रहे हैं। जुमे को अदालती फैसले ने मुलजिम और जुल्म का शिकार होने वाले के दरमियान एक लकीर खींची है। शायद इसीलिए अभी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये नाकाफी है। इंसाफ का एक मुतवाज़ी निज़ाम भी मौजूद है, लोगों की राय की अदालत, और वहाँ ये सवाल मौजूद है कि इस कत्ल में मुआशरा किस कदर शरीक है। मुनसिफ अब भी बाहर है।